بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، قبرستان کی زیارت کرنا، قبرستان کے اندر جانا، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ سرکار نے ابتداءً پہلے قبرستان جانے سے منع فرمایا، اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا، اور اسی انداز میں 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا۔ اب تم قبرستان بھی جا سکتے ہو، قبرستان کی زیارت کر سکتے ہو، اور جہاں تک ہو سکے مناسب تم قربانی کا گوشت بھی رکھ سکتے ہو۔ یہ 2 چیزوں سے پہلے سرکار نے منع فرمایا تھا، قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد اور قبرستان کے متعلق اب سرکار نے فرمایا جہاں تک تمہاری سمجھ ہو، یعنی جتنا تم رکھ سکتے ہو تمہیں اجازت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان کی زیارت کرو، اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان کی زیارت کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد معلوم ہوتی رہے۔ آخرت کی یاد یعنی جب بندہ قبرستان کے اندر جاتا ہے تو فکر آخرت ہوتی ہے، آخرت کے متعلق بندے کو یہ گمان آتا ہے، بندے کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ جس انداز میں یہ پہلے چلے گئے ہم نے بھی ان کے بعد پیچھے پیچھے آنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان کے اندر جاؤ تو پھر جا کر کیا کرو، ان کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے دعا پڑھی ہے۔ جب بندہ قبرستان کے اندر جاتا ہے، جا کر دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان کے اندر یہ وہ مردہ تمہارے قبروں کی آہٹ کو بھی محسوس کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم گھر کے اندر چلتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی ہمارا بیٹا، بیٹی، بہن، ماں کوئی اور گھر کے اندر آئے تو ہم اپنے کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کے چلنے کا انداز ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس وقت صحن کے اندر یا سیڑھیوں کے اوپر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ ان کے چلنے کا انداز ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس وقت فلاں بیٹا چل رہا ہے، بیٹی چل رہی، بہن آ رہی ہے، ماں آ رہی ہے، کون آ رہا ہے صحن کے اندر، سیڑھیوں کے اندر۔ بالکل اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان کے اندر جاتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ وہ بھی قبرستان کے اندر مردہ محسوس کرتا ہے۔ تو جب ہم فرق اتنا ہے، ہم ان کو سلام کرتے، وہ ہمارے سلام کو سنتی ہیں، لیکن ان کا جواب ہم نہیں سن سکتے۔ ہماری آواز وہ سن لیتے ہیں، چونکہ یہ دنیا کا 2 ہے، ایک ہے عالم دنیا اور ایک عالم برزخ ہے۔ قبر والی زندگی ہے، قبر والی زندگی اور ہے، عالم دنیا کچھ اور ہے۔ اور جب قبرستان کے اندر جائیں تو اللہ کے نبی نے بذات خود ارشاد فرمایا ان کو سلام کرو، اور سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سنتا ہو، اور جو سنتا ہی نہ ہو اس کو سلام کیسے کریں گے؟ تو سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ سن رہا ہے، تمہاری آواز سن رہا ہے۔ اور جب قبرستان کے اندر جائیں گے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ تو تمہاری دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے، وہ تمہارے قبر کے اندر جانے والا مردہ تمہاری دعا کا منتظر ہوتا ہے کہ کون ہے
کہ ہمیں ہمارے پیچھے گھر والے ہمیں کچھ صدقہ و خیرات نیکیاں ہمیں کما کے نیکیاں اکٹھی کر کے ہمیں بھیجیں، وہ تو انتظار کے اندر ہوتے ہیں کون کب جائے، لیکن ہماری یہ غفلت ہے۔ جیسا کہ آج کل ایک رواج چل پڑا ہے جو کہ تقریباً 20-25 سال پہلے کا ایک رواج ہے کہ ہم نے جب بھی جانا ہے محرم الحرام کے 9-10ویں نامی یا 10ویں محرم کو اندر نامی یا 10ویں محرم میں جاتے ہیں، آگے پیچھے پورا سال ہم قبرستان کے اندر نہیں جاتے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعۃ المبارک کے اندر جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی ایک ہوں یا دونوں ان کی زیارت کرو۔ اللہ کے نبی نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن اپنی ماں یا باپ ایک ہوں یا دونوں ان کی قبر کے اوپر جاؤ، ان کی زیارت کرو، اور جب تم ان کی قبر کے پاس جاؤ گے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا تم اپنے والدین کے لیے ایک ہیں یا دونوں ان کے لیے کر رہے ہو، لیکن رب ذوالجلال تمہارا قبرستان کے اندر جا کر دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ اور اسی انداز میں مزید آگے چلے تو سرکار ایک مرتبہ سفر کے اوپر جا رہے ہیں، اور جب سفر کے اوپر جا رہے تو سرکار کی اچانک سواری اچھلتی ہے، یعنی سرکار جس سواری کے اوپر بیٹھے تھے سواری اچھلتی ہے، قریب تھی کہ وہ سرکار کو گرا دیتی، یعنی اتنی زیادہ اچھلی تھی۔ بعد میں جب سنبھل گئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار سواری سے نیچے اترے، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں کوئی خبر ہے کہ میری سواری کیوں اچھلی؟ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا کہ اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہاں 2 قبر والے ہیں، 2 قبروں والے ہیں، اور اس وقت نشانات بھی مٹ چکے تھے چونکہ جنگل بیابان کے اندر قبرستان تھے، قبر تھی، اور نشانات بھی مٹ چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں 2 قبروں والے، اور ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب اللہ کا پیارا محبوب یہ بھی جانتا تھا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی جانتا تھا ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار سواری سے نیچے اترے تو سرکار نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک بندہ تو چغل خور تھا، وہ چغلیاں بہت زیادہ کرتا تھا، اس کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغلیوں کی وجہ سے، جو کہ دنیا کے اندر ایک دوسرے کی چغلی کرتا تھا، ادھر سے بات سنی آگے پہنچا دی، آگے سے بات سنی پھر آگے پہنچا دی، وہ چغل خور تھا۔ اس چغل خور کو اپنی دنیا کے اندر جو چغلیاں کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دوسرا آدمی؟ فرمایا دوسرے آدمی کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ جیسا کہ آج کل کا رواج ہے کہ لیٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں، پورے طریقے سے پیشاب سے فارغ بھی نہیں ہوتے، جلدی سے استنجا کیا اور وہی پیشاب کے قطرات، چھوٹے پیشاب کے قطرات دوبارہ پھر کپڑوں کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک پیشاب خشک نہ اتنی دیر تک استنجا نہ کریں، اور جب استنجا کریں دیکھیں آپ کا پیشاب مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے پھر استنجا کریں۔ اور جیسا کہ آج کل لیٹرینوں کا رواج ہے اور جلدی سے پیشاب کرنے کے فوراً بعد جلدی سے ہم اٹھ جاتے ہیں، وہی پیشاب کے قطرے جب کپڑوں کے اوپر لگتے ہیں تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور جب کپڑے ناپاک ہو جاتے تو ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نماز ادا کرنے کی شرط یہ ہے آپ کا جسم بھی پاک ہو، آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں۔ اور جب آپ کا جسم تو پاک ہے لیکن پیشاب لگ گیا، آپ کے ٹانگوں کے اوپر لگ گیا، آپ کے کپڑوں کے اوپر لگ گیا تو آپ کا جسم بھی ناپاک ہو گیا، آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ اب نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا یہ فرض ہے۔ اگر آپ اس انداز میں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو سرکار نے فرمایا دوسرا آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا،
جس کی وجہ سے اسے اب قبر کے اندر دنیا کے جو زندگی گزار کے آگے آ گیا، اب قبر کے اندر اس کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے سزا ہو رہی ہے۔ اور پھر سرکار نے ان کے بارے میں یہ کیا، سرکار نیچے اترتے ہیں، قریب ایک کھجور کا درخت تھا، سرکار نے کھجور کے درخت کی ٹہنی کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر رکھ دیا، دوسری قبر کے اوپر رکھ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی، خشک نہیں ہوں گی، تر رہیں گی، اتنی دیر تک رب ذوالجلال ان کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دے گا، ان کے عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبرستان کے اندر جائیں، قبر کے اوپر کوئی ہری ٹہنی رکھ دیں، پھول وغیرہ رکھ دیں یا کوئی اور چیز رکھ دیں، جب تک وہ ہری رہیں گی قبر والے کو عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے گی، قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کے عذاب کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیحات کرتی ہیں، اور جب تک یہ درخت ہرا رہتا ہے اللہ کی تسبیحات کرتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا قبرستان کے اندر جائیں، قبر کے اوپر پھول وغیرہ رکھیں یا ہری ٹہنی رکھیں گے تو جب تک وہ ہری رہے گی قبر والے کو اس کی تسبیح کا ثواب بھی پہنچتا رہے گا، اور قبر کے اندر جو عذاب ہے اس کے اندر بھی اس کو تخفیف ہوگی۔ اگر آپ کو رب ذوالجلال مدینہ طیبہ یا مکہ المکرمہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، الحمدللہ بندہ ناچیز کو رب ذوالجلال نے 2 مرتبہ عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ 2 مرتبہ یہ بندہ ناچیز مکہ المکرمہ کے اندر جو جنت المعلا ہے وہاں بھی حاضر ہوا، اور مدینہ طیبہ کے اندر جو جنت البقیع ہے وہاں ہر روز یہ بندہ ناچیز حاضری کے لیے جایا کرتا تھا، اور وہاں 2 وقت قبرستان کے گیٹوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد اور دوسری مرتبہ نماز عصر کے بعد۔ جب 2 یعنی مکہ المکرمہ کے اندر بھی اور مدینہ منورہ کے اندر بھی، اور جو میرے اس بیان کو سن رہے ہیں، میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو بار بار مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کی حاضری کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور میں نے وہاں دیکھا کہ بندے جاتے ہیں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ صبح نماز فجر کے بعد وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، جنت البقیع کے اندر جاتے ہیں، اور دوسری مرتبہ گیٹ اس کا نماز عصر کے بعد کھولا جاتا ہے، تو نماز عصر کے بعد پھر حاضری کے لیے جاتے، دعا کے لیے جاتے ہیں۔ اسی انداز میں مکہ المکرمہ کا قبرستان جنت المعلا وہاں بھی حاضری ہوتی ہے، اور ہم تو یہاں سال کے بعد جاتے ہیں نا، اور ان لوگوں کے مقدر کے اوپر قربان اللہ پاک ان سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے جو مسلسل 10 دن 20 دن کا پیکج ہوتا ہے یا 28 دن کا ہوتا ہے، مسلسل ہر روز 2 مرتبہ قبرستان کی جنت البقیع کے اندر حاضری ان کی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم قبرستان کی زیارت کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے، آخرت کی تمہیں فکر ہو۔ تو قبرستان کے اندر جانا، دعائے خیر کرنا اللہ کے پیارے نبی کی سنت مطہرہ ہے۔ فقط یہ رواج بنا لینا کہ محرم الحرام کے اندر ہی جانا ہے 9 یا 10 تاریخ کو، تو یہ بھی سعادت ہے، اچھی بات ہے، نیکی والی بات ہے، لیکن کیا ہی اچھا اگر ہمیں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جمعۃ المبارک کے اندر یا جب بھی ہمیں موقع ملے اپنے اعز و اقارب کی قبرستان کے اندر جائیں، وہاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کی سنت مطہرہ ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث مبارکہ شب برات والی وہ اکثر و بیشتر آپ نے علماء کرام سے سنی ہے، سرکار نے نصف رات کے بعد جنت البقیع کے اندر گئے اور سرکار نے بڑی لمبی چوڑی دعا مانگی اپنی امت کی مغفرت کے لیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے قبرستان کے اندر جائیں، اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ ہاں عورتیں جو ہیں جیسا کہ آج کل فل میک اپ کے ساتھ جاتی ہیں اور مڈراتی رہتی ہیں، وضو بھی ان کا نہیں ہوتا،
ہاتھوں کے اوپر نیل پالش لگی ہوتی ہے، اور نیل پالش جب لگی ہوگی تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو یہ قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم کو تو باادب اچھے طریقے سے وضو کر کے چھونا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ عورتوں کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ جیسا کہ آج کل بڑکیلے کپڑے پہنے ہوتی ہیں، قبرستان کے اندر جاتی ہیں، وہاں حیاتی ان کی ہوتی ہے، وہاں میلے کا ایک سامان بنا لیتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان عورتوں کو گھر کے اندر، ہاں وہ عورت جو پردے کے ساتھ، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال باکمال ہوا تو میں سرکار کے حجرہ مبارک کے اندر جاتی تھی۔ اس کے بعد جب میرے ابا حضور کا وصال ہوا ابو بکر صدیق کا تو پھر بھی میں جاتی تھی، اور جب عمر فاروق کا وصال باکمال ہوا تو پھر میں شرم کی وجہ سے اب وہاں میں نہیں جاتی تھی، چونکہ وہاں غیر محرم آ گیا ہے۔ اب سرکار تو شوہر تھے نا، حضرت ابو بکر صدیق یہ ان کے والد محترم تھے، اور جب عمر آئے تو عمر کی وجہ سے فرماتی پھر میں حجرہ مبارک کے اندر بے پرد، یعنی پہلے تو جاتی تھی، اور جب ضرورت پڑتی تھی اپنا کپڑے وغیرہ یعنی سر سے دوپٹہ اگر اتر بھی جاتا چہرے سے تو کوئی مضائقہ نہیں تھا، اب کیا حالت تھا، نہیں جاتی تھی۔ تو عورتیں قبرستان کے اندر جائیں تو کیا کریں؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مطہرہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈانپ کے چھائیں، پردے کے اندر جائیں، بے پردگی کے عالم میں نہ جائیں۔ تو قبرستان کے اندر جاؤ، سرکار کے فرمان کے مد نظر رکھتے ہوئے دعائے خیر کرو، اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور آپ کو رب ذوالجلال ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبروں کی باادب بار بار حاضری رب ذوالجلال نصیب فرمائے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی رب ذوالجلال، دعا کرنے کی رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔